أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنهم يصرفون صلوات وعظيم بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مومن سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ آیت کے تیور میں تلخی ہے، لہجہ مشیت میں برہمی ہے، اور بے مزاج ذات کا مزاج پر جلال ہے۔ نہایت غصے سے بھری ہوئی ہے یہ آیت، لیکن ڈریے نہیں، خدا کو وہ غصہ آپ پہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ فرمایا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انہم یسرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ فرمایا میرے حبیب محمد احمد محمود، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ دیکھو، بولتے وہی ہیں جنہیں بولنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن پیشانی کھلا رکھی کرو۔ پیشانی پہ آئی ہوئی شکنے، چہرے پہ چھائی ہوئی مردنی، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے اور مجھے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ کم از کم چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے میرے سامنے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو آیات الہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کی بات نہیں، کیونکہ قرآن کی آیات کا یا اقرار ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے، جھگڑا نہیں ہوتا۔ ترجمہ پہلے لوح دل پر لکھ لو۔ یہ کچھ اور آیات ہیں۔ فرمایا انا یسرفون، یہ لوگ کہاں سے کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، اب یہاں قرآن کی بات آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، اور جو چیز ہم نے ہر رسول کو دے کر بھیجی اسے بھی جھٹلایا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب آنے والے وقت میں یہ جان لیں گے۔ کب؟ بھائی جلدی آیا کرو اگر آگے بیٹھنا ہوتا ہے تو۔
کب جانیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ فرمایا جب ان کی گردنوں میں بھاری طوق ہوں گے اور زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، یسحبون فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا، ثم فی النار یسجرون، پھر انہیں آگ میں دہکایا جائے گا، ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے شرک کیسے کیا تھا۔ قالوا، اب اس جملے کو ہر شخص ذرا غور سے سنے، آیت ہے روایت نہیں، سورہ مومن ہے، مزاج میں اجلت ہے تو قرآن منبر پہ لے آؤ۔ اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم نے جن لوگوں کو اپنا لیا تھا، کہاں ہیں وہ؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے پالنے والے وہ تو ہم سے کھو گئے، آج نظر ہی نہیں آ رہے کم وقت، ہم نے تو انہیں بہت ڈھونڈا، دکھائی ہی نہیں دیے، مشکل وقت میں ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا۔ اور اس فکرے کے لیے میں نے دعوت فکر دی، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پالنے والے ہم نے تو تیرے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ نا نا نا، اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ، کس کے صحن دل میں اترا ہے ان کا یہ کہنا، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو تیرے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہیں تو کوئی اللہ والے لوگ۔ اللہ جانے خدا ان سے اتنا برہم کیوں ہے، ان سے اتنا ناراض کیوں ہے۔ بھاری بھاری طوق گلے میں ڈال دیے، وزنی زنجیریں پہنا دیں، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے گئے، پھر آگ میں دہکائے گئے۔ حالانکہ جہنم میں ڈال دینا کافی تھا، لیکن جہنم میں اور سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، اور پھر پوچھا جا رہا ہے تم نے اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اپنایا، جن کو اپنایا بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تیرے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں، یقین مانو اپنے منکر کے لیے خدا نے طوق اور زنجیر کی وعید کہیں نہیں سنائی قرآن میں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے منکر سے خوش ہے یا راضی ہے، برہم اس سے بھی ہے، ناراض اس سے بھی ہے، جہنم کی وعید اس کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے لیے صرف آگ کی وعید، جہنم کی سنانی۔ کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں کہ جہنم کے ساتھ سزائیں، حتیٰ کہ جب سکرات میں مبتلا ہوں گے اس وقت سے سزائیں کہ فرشتے روح بھی نکالیں گے، ماریں گے بھی صحیح، پھر گھسیٹیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ دل نہیں چاہ رہا میرے خیال ہے تمہارا؟ اچھا چاہ رہا ہے تو ایک دو آیتیں اور پڑھوں؟ ہاں، ساری آیتیں اسد آج میں نے پڑھنی برہمی والی ہیں، ہاں، اور آج میں نے نتیجہ آخر میں دینا ہے۔ ہاں، تمہارے مزاج کی روش کو بدلنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ میں نے خود تمہیں عادت ڈال دی ہے، نتیجہ پہلے دے دیتا ہوں، بحث بعد میں کرتا ہوں۔ ہاں، آج کچھ خود بھی کوشش کرو۔ ہاں، میں نے کم از کم اتنا اشارہ تو آپ کو دے دیا ہے کہ اپنے منکر کے لیے نہ اس نے کہیں طوق رکھا، نہ کہیں زنجیریں رکھی، بس اس کے لیے یہ ہے، بس ڈالو اسے جہنم میں، یہ میرا منکر ہے۔ لیکن کچھ منکرین ایسے ہیں، طوق ہے، زنجیر ہے، مار ہے، نار ہے۔ وہی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کس دشمنی کی پاداش میں یہ سب ہو رہا ہے۔
دیکھا بس بات سوچنے کی ہوتی ہے، تم نے سوچا تو کچھ سمجھ میں آ گیا نا. مزید میں ایسی طرح اشارہ امداد شاہ جی در اشارہ واضح اوضح ترین اسی روش کے ساتھ سفر کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ رعد، کون سا سورہ؟ جیتے رہو. فرمایا یہ بھی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم واولئک الاغلال فی اعناقهم واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ. اب پہلے سے تھوڑا واضح اشارہ کر رہا ہوں میں. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اگر آپ کو کسی بات پہ تعجب ہے تو پھر ان لوگوں کی بات پہ تعجب کیجئے جو کہتے ہیں جب ہم مٹی میں گل سڑ کے خاک ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھایا جائے گا. فی الحال تشریح نہیں کروں گا، جو صاحبان اشارت ہیں ان کے لیے. اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے انکاری ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے انکاری ہیں، یہ اپنے رب کے انکاری ہیں. اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں وزنی طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی اصحاب نار ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. کیوں؟ جرم کیا کیا ہے انہوں نے؟ خدا کے لیے اگر میری کچھ پڑھی ہوئی یاد رکھتے ہو تو پھر انہیں مستحضر رکھنا ذہن میں. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ حسنہ کو بعد میں نمبر دیتے ہیں، سیئہ کو پہلے چاہتے ہیں. نہ کچھ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں. سیئہ جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں برائی گناہ، حسنہ جس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نیکی. ہاں جب آیت آئی تھی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک حسنہ لائے گا ایک کی 10 ملیں گی. اور یہ وہ آیت تھی پنڈی والوں جس کے بارے میں کسی نے پوچھا کچھ نہیں تھا، رسول نے خود خیبر شکن کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا یا علی حبک حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغضک سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. اے علی تیری محبت وہ حسنہ ہے. کیا کہا زبان رسالت نے؟ تیری محبت وہ حسنہ لا تضر معها سیئۃ، جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں کر سکتا. وبغضک سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ، اور اے علی تیرا بغض وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. علی کا انکار سیئہ، علی کا اقرار حسنہ، علی کا لقب حسنہ، علی کے دشمن کا خطاب سیئہ. اللہ فرماتا ہے یہ جو اپنے رب کے منکر ہیں یہ سیئہ کو پہلے رکھتے ہیں، حسنہ کو بعد میں. ہاں پہنچنے والوں کے لیے تو میں بہت کچھ کہہ چکا. ان کے گلے میں توق. اور آیت پڑھوں؟ امتیاز شاہ جی بڑی آسان آیت ہے، میرے خیال سے بچوں کو بھی پہنچ جانا چاہیے. واضح ترین آیت، اور میں سمجھتا ہوں زیغم کہ اس سے واضح آیت ہے ہی کوئی نہیں. کوشش کرنا تھا کہ مجھے تشریح کے لیے اور آیت نہ پڑھنا پڑے، ورنہ جب تک سارے نہیں سمجھتے میں نے آج آیت پہ آیت ہی پڑھنی ہے.
خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، سورہ دہر، فجعلناہ، دیکھا مشہور تھی تو آپ نے آگے سے پڑھ دی، فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ فرمایا ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے خلق کیا، پھر ہم نے اسے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ یہ ہمارا کرم ہے کہ وہ شاکر تھا یا کافر تھا، ہم نے اسے سبیل تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ اللہ حیدر تم چھپ کے کیوں بیٹھے ہو، سامنے آؤ۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے ہدایت کی سبیل تک پہنچنے کی، اما شاکرن، چاہے وہ شاکر تھا، شکر گزار تھا، و اما کفورا، چاہے وہ ناشکرہ تھا، کافر تھا، نافرمان تھا۔ ہم نے بخل نہیں کیا، ہم نے بتایا۔ یا تو ہم نے سبیل کا راستہ کافر سے چھپایا ہوتا، جب ہم نے نہیں چھپایا اور اگر وہ سبیل تک نہیں پہنچا، اب تو حق ہے ہمارا کہ ہم کہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں بھی رکھی، طوق بھی رکھے، جھلسانے والی آگ بھی رکھی۔ اللہ اکبر۔ پہلی علامت شاہ جی کیا تھی؟ آیات الہی کا انکار کرنے والے، اس کے بارے میں جھگڑنے والے طوق و زنجیر پہنیں گے، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، آگ میں دہکائے جائیں گے۔ دوسری آیت نے کیا بتایا؟ حسنہ کو بعد میں، سیئہ کو پہلے۔ تیسری آیت میں اللہ نے سبیل کا راستہ نہیں چھپایا کسی کے لیے بھی، لیکن وہ سبیل تک نہیں پہنچے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے طوق، زنجیریں، جھلسانے والی آگ رکھی۔ ایک آیت اور پڑھ دوں کیونکہ ابھی بھی ہم کچھ لوگ باہر ہیں، باہر سے مراد کہ ہماری روش ادراک سے باہر ہیں، یہاں جسمانی طور پر تو موجود ہیں۔ سورہ حج ہے، اس آیت کا آخری ٹکڑا کل رات میں نے پڑھا تھا، اور یہاں تمہارا امتحان بھی ہے، آج پیچھے سے پڑھ رہا ہوں، سر اٹھانا۔ کون سا سورہ بتایا میں نے؟ جیتے رہو۔ ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم فاما الذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسعر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتہا الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ یہ آخری حصہ میں نے رات پڑھا تھا، ہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ تھک گئے ہو تو باقی کل۔ فرمایا ہاذان خصمان، اللہ فرماتا ہے یہ دو دشمن ہیں ایک دوسرے کے، دو دشمنوں کی بات کر رہا ہے اللہ۔ دشمنی جائیداد کی نہیں، محلات کی نہیں، جاگیروں پر نہیں، مال دنیا پر نہیں، اختصموا فی ربہم، دونوں کا جھگڑا رب کے بارے میں ہے۔ ایک ایمان لانے والے، ایک کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ سر اٹھانا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ،
جنہوں نے کفر کیا ہے ہم نے جہنم کی آگ کا لباس قطع کر کے ان کے لیے تیار رکھا ہے، انہیں پہنائیں گے۔ اب اس سے ایسا ثابت ہو جاتی ہے وہ بات، اغیار کی بات نہیں کر رہا، علی ولی اللہ پڑھنے والے حیران ہوتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ دنیا میں تشریف لائے تو نور کا لباس پہنا ہوا تھا۔ شیعہ انکار کرتے ہیں میاں نور کا لباس بھی ہوتا ہے۔ اب آیت سن لی، نار کا لباس ہو سکتا ہے، نور کا نہیں۔ نور کا لباس تو بطری کیا اولا ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قطعت لہم، قطع ہو چکے ہیں ان کے لیے، ثیاب من نار، آگ کے کپڑے پہنائیں گے انہیں۔ فقط یہ کپڑے نہیں پہنائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی اونڈیلا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، انتڑیاں، کلیجہ، دل، گردے سب گل جائیں گے اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے۔ وَالْجُلُودُ، چمڑے جل جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز بھی تیار ہیں، ان سے مارا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہ من غم اعیدوا فیہا، جیسے ارادہ کریں گے شدت غم سے گھبرا کے کہ جہنم سے نکل کے بھاگیں، گرز مار کے پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ہے انکار والا گروہ۔ اب اللہ جانے کدھر ہو تم، مجھے نہیں خبر۔ آگے فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کے عملوں میں صالحات ہیں انہیں اللہ خود جنت میں داخل کرے گا۔ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، مروارید کے ہار پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں جنت کے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ پالنے والے یہ انعام کیوں ہے؟ فرمایا ہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، کیونکہ انہیں ایک طیب قول کی ہدایت مل گئی ہے اور یہ صراط کو پہچان گئے ہیں۔ نہیں آؤ اب میں تفسیر بتاؤں پہلے اور پھر دو جملے بولوں۔ قدرت کی برہمی دیکھ لی؟ دیکھو، دوستی کے دعوے میں منافقت نہیں چلتی، جس سے دوستی ہو اس کے دشمن سے دشمنی ہو، جس سے دشمنی ہو اس کے دوست سے بھی نفرت ہو، یہ ہے آئین محبت۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو نہیں مجھ سے بھی پیار میرے دشمن سے بھی پیار، یہ دوستی نہیں، منافقت ہے، یہ تجارت ہے۔ لیکن تمہارے چہروں نے معاف کرنا مجھے مایوس کیا۔ توحید برہم ہے، حالانکہ توحید نے اپنے دشمن کو یہ سزا نہیں دی، سبیل کے دشمن کو، صراط کے دشمن کو، کھلانے پلانے والے کے دشمن کو۔ اب یہ بھی مجھے ہی یاد دلانا پڑے گا کہ سبیل علی ابن ابی طالب، صراط علی ابن ابی طالب، رزق بانٹنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ تمہارے چہروں پہ تو باغ کھل جانا چاہیے تھا، اپنے دشمن کو تھوڑی سزا دے رہا ہے، علی کے دشمن کو بڑی سزا دے رہا ہے۔
اور تفاسیر اہل بیت میں بھی یہی ہے. کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں ہے ہی نہیں. ہاں ان کے سامنے جب آیت پڑھی گئی ہے یصحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے، پھر پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں تم نے اختیار کیا تھا. حالانکہ اگلا جملہ بتا رہا تھا کہ جواب دینے والوں نے یہ دیا لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو تیرے سوا کسی شے کو پکارا ہی نہیں، جب پکارا تجھے پکارا. تو اس کا مطلب ہے توحید پرست تو ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ ان پر کیوں الزام لگا رہا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر اور کو اپنایا؟ عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، تقدس منبر کی قسم، پاکیزگی مجلس کی قسم. سرکار صادق فرماتے ہیں گھسیٹا بھی جا رہا ہوگا، توق اور اغلال اور زنجیریں بھی گلے میں ہوں گی، فرشتے گرزوں سے مار بھی رہے ہوں گے اور سوال یہ کر رہے ہوں گے اَيْنَ إِمَامُكُمُ الَّذِي اتَّخَذْتُمُوهُ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ إِمَامًا. اور اللہ کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر جھوٹے امام کو ماننے والوں کہاں ہے تمہارا امام؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا جائے گا؟ این امامکم الذی، کہاں ہے تمہارا امام؟ اتخذتموہ دون الامام الذی جعلہ اللہ اماما، جس کو تم نے مانا اس امام کو چھوڑ کر جسے اللہ نے امام بنایا. اللہ کہتا ہے چونکہ میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا لہذا مجھے تم نے خدا نہیں مانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی. اب اللہ جانے سبب کیا ہے، علت کیا ہے. نبوت کا منکر ہو شخص، خدا کو مانتا ہو، خدا نہیں کہتا کہ مجھے نہیں مانا. ہاں ہاں ٹھہرو، یہودی صاحبان ایمان ہے یا کافر؟ جو چپ ہو تمہاری نظر میں مومن ہے؟ اچھا کافر ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون. فرمایا موسیٰ کی امت میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ عدالت کرتا ہے. یعنی نبوت کے منکر ہیں لیکن اللہ ان کی عدالت کو مان رہا ہے. اللہ جانے پنڈی والوں امامت میں کیا چھپا ہوا ہے. امامت کے منکر کو نہ مسلم مانتا ہے نہ موحد مانتا ہے. لاکھ اللہ اللہ کرے، لاکھ اس کے نام کی مالا جپے، وہ کہتا تو میرا ہے ہی نہیں. کیونکہ میرے بنائے ہوئے ولی کو ولی نہیں مانا تو نے. توحید اسی سے ناراض، نبوت اسی پہ برہم، امامت اسی سے ناراض. مدینے میں ایک منافق مر گیا. سلطان کربلا اس کے جنازے کی طرف جا رہے ہیں. مولا کا ایک نوکر تیز تیز دوڑتا ہوا جا رہا تھا. میں نے فرمایا نا تھا صاحب بھئی کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ کہ اپنا رسول اللہ افر من جنازت ھذا المنافق، اس منافق کے جنازے سے بھاگ رہا ہوں کہ مجھے اس کا جنازہ نہ پڑھنا پڑے. فرماتے مت بھاگ، میرے ساتھ آ. قم فی جنبی وقل ما سمعتہ منی، میرے پاس کھڑے ہو جانا
جو اس کے جنازے میں میں پڑھوں تو بھی وہی پڑھنا. سناؤں یا ادھار کروں؟ اس نے سنا سلطان کربلا نے منافق کے جنازے میں بیگم پڑھا کیا؟ اللہم اخذ عبدک فی عبادک و بلادک، اللہم اصلہ اشد نورک، اللہم ازقہ حر عذابک، فإنہ کان یوالی آداءک و یوادی اولیاءک وکان یبغض اہل بیت نبیک. پروردگارہ اپنے اس بندے کو بندوں میں بھی ذلیل کر اور شہروں میں بھی رسوا کر. نہیں، اب بھی اگر کسی چہرے پہ مجھے میل نظر آیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ امامت کے دشمن کی رسوائی برداشت نہیں ہوئی اس سے. ہاں، اور جس کا چہرہ کھلے گا جیسے مولا کے فضائل پہ کھلنا چاہیے ایسے مولا کے دشمن کی بربادی پہ بھی خوش ہونا چاہیے. پروردگارہ اس بندے کو بندوں میں ذلیل کر، شہروں میں رسوا کر. اللہم اصل ہو حر عذاب کا، پالنے والے اسے اپنے عذاب کی تپش چکھا، اسے شدید ترین آگ کے حوالے کر. مولا حسین تیرا تو حلم مشہور ہے، تیرا تو صبر مشہور ہے زمانے میں. اتنی ناراضگی مردے سے، رسوائی، ذلت، عذاب، آگ کی تپش، سب اللہ سے مانگ رہا ہے. کہا اس لیے انہو کون یوالی آداء کا و یوادی اولیاء کا. پروردگار یہ تیرے دشمنوں سے ولا رکھتا تھا، تیرے ولیوں سے دشمنی رکھتا تھا. چونکہ تیرے بنائے ہوئے ولی کا دشمن تھا، تیرے دشمن کا دوست تھا. وَقَوْنَ يُبْغِضُ اہل بیت نبیک، تیرے نبی کی اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، اس لیے جلا. تو پھر بات تو اسی پہ ٹھہری پنڈی والوں. خدا نے یہ نہیں دیکھنا تم نے کہ تم نے اس سے کتنا پیار کیا. خدا نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نے اس کے نام کے کتنے اوراد و وظائف کیے، اس کے اسماء کی کتنی تسبیحیں پڑھیں. وہ تو تمہارے صحن ضمیر میں یہ جھانک کے دیکھے گا کہ ادھر اس کے ولی کی تصویر کا رنگ کیا ہے. جی جی، کیوں؟ ہر عمل، خدا کرے امتیاز شاہ میں سمجھا پاؤں اور اللہ کرے یہ سمجھ لیں میری بات کو. ہر عمل میں نقص ہو سکتا ہے. میرا چیلنج ہے علماء زمانہ تک لے جاؤ، سوائے 14 کے، صرف 14 ایک مثال لاؤ جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے جو نمازیں پڑھیں اس کے معیار پر پڑھیں. بولو، لا سکتے ہو؟ کیوں جی؟ نہیں؟ کوئی یہ کہے ہم نے جو عبادت کی وہ راضی ہوا، یہ تو صرف علی ہی تھا جو اپنا فیصلہ خود کر کے گیا ہے دنیا سے. کسی کا کلیجہ ہی نہ ہوا، کسی کا یہ جگر ہی نہیں تھا، کسی میں یہ ہمت اور طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ کہہ سکے کہ میں نے تیرے معیار پہ تجھے چاہا. بلکہ اس سے آگے کی بات ہے زغم، علی تو وہ مظاہر قدرت ہے جو اپنی مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے کردگار سے یہ کہتا ہے وجدتک کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگارہ میں نے تجھے ویسا ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا. العظمت. کون کہہ سکا ہے یہ؟ کس کا حوصلہ ہے ایسا کہنا جو اپنے خدا سے کہے تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں؟
خدا کو تو ڈانٹ دینا چاہیے تھا، تجھے کیا پتا توحید کی سرحدیں کیا ہیں؟ یالی آپ بندے ہیں خدا کے، آپ نے کیسے حد بندی کی توحید کی کہ خدا کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا غضن فرحیزیان نبک، میں نے تنہائی کے لمحے میں ایک نہیں 1001 بار اپنے خالق سے کہا ہے کہ جے تو بے کا الہ کا، میں جب بھی تیرے دربار میں آتا ہوں اکیلا نہیں آتا، تجھے ساتھ لے کے آتا ہوں۔ اللہ اللہ مقصد اے جے تو الہ ذاتے کا، بے صفاتے کا، تیری ذات کی طرف آتا ہوں، تیری صفات کو ساتھ لاتا ہوں، میں تو خود اس کا آئینہ ہوں۔ علی فرماتے یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے تم قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اب آئینے سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے کہ تم کیا ہو؟ تمہارا قد کیا ہے، تمہاری قامت کیا ہے، تمہارا رنگ کیا ہے، تمہارا ڈھنگ کیا ہے، تمہارا روپ کیا ہے، تمہارا پیکر کیا ہے، تمہارا ہیکل کیا ہے، یہ آئینہ کو بتا۔ فرمایا میں آئینہ نما جلال و جمال الہی ہوں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے تجھے ویسا پایا، تھک گیا تو چھوڑ دوں، مجھے بھی ویسا کر جیسا تو چاہتا ہے۔ تو یہ گھر تو کہہ سکتا ہے، آدم کے ہاں جگر نہیں، خدا کی قسم، نوح کا حوصلہ نہیں، ابراہیم کا حوصلہ نہیں۔ تو یہ حال ہے عبادتوں کا، تو لے دے کے صرف ان کی ولایت ایسی ہے، گداگر کے دل میں ہو یا شہنشاہ کے دل میں۔ دیکھو جاہل اور عالم کی نماز میں فرق ہوتا ہے نا، اور تو اور قرات میں ہزاروں غلطیاں ہوں گی جاہل کی، عالم کی قرات اس کے مقابلے میں کہیں صحیح ہوگی، اس کا تصور توحید اس کے مقابلے میں کہیں وسیع ہوگا، لیکن میرے مولا کی ولایت ایسی ہے، جیسی عالم کے دل میں ویسی جاہل کے دل میں۔ ہائے ہائے جی 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 لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عُمِلُوا، ہر عمل کے لیے درجہ ہے، جتنے زیادہ خلوص سے عبادت اتنا درجہ بڑھا، جتنی زیادہ معرفت سے نماز اتنا درجہ بڑھا، لیکن علی کی ولایت ایسی ہے، بھکاری کے دل میں ہو یہ شوہ ہفت کشور کے دل میں ہو، صلہ برابر۔ اللہ عظمت اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا حیدر کل کسی مولوی سے لکھا کے آنا، ایک بندے کی نمازیں پوری ہیں، روزے کم ہیں، نماز کفایت کرے گی روزوں کی جگہ؟ نہیں، اس کا مطلب فتویٰ آپ نے خود دے دیا، میری آسانی ہو گئی۔ اچھا یہ ایک بندے کے روزے پورے ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی ہے، وہ روزے کمی پوری کر دیں گی زکوٰۃ کی؟ بولو ہو نہیں۔ ایک بندے کی زکوٰۃ ٹھیک ہے، حج واجب تھا گیا ہی نہیں بیچارہ، فریضہ اتر گیا، چلیے جی ایک کہ حج پوری ہے جہاد میں رہ گیا، یعنی مطلب ہے کہ کوئی عمل دوسرے کی جگہ کام نہیں آ سکتا۔ یہ پھریروں میں ہاتھ ڈال کے بات کر رہا ہوں میں، اس سے زیادہ ثبوت میرے پاس نہیں۔ سرکار مخبر صادق کی زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں، فرماتے یسأل المیت فی قبرہ عن خمس، عن صلاتہ وزکاتہ وصیامہ وجہادہ وحجہ وولایتہ ایانا اہل البیت وتقول له الولایت من جانب القبر للاربع ما نقص من کنا فعلی تمامہ۔ یہ علم کے پھریرے پکڑ کے میں نے حدیث پڑھی، اب کسی کا کلیجہ پھٹے، کسی کا چہرہ کوئلہ
بنے، کوئی توے سے کوے سے زیادہ سیاہ ہو جائے یا کوئی سفید ہے سحر سے زیادہ سفید. فرماتے ہر مرنے والے سے قبر میں 5 چیزیں پوچھی جائیں گی: نمازیں، زکوٰۃ، روزے، حج، ہم اہل بیت کی ولایت. فرمایا یہ 5 سوال ہوں گے. نمازیں پوچھی جائیں گی، روزے پوچھے جائیں گے، حج پوچھا جائے گا، زکوٰۃ پوچھی جائے گی، ہم اہل بیت کی ولایت. نمازیں لنگڑی ہوں گی، روزے اندھے ہوں گے، حج بھی ساکھیوں پہ چل رہا ہوگا. تقول الولایت من جانب القبر للاربع، قبر کے ایک کونے پہ کھڑی ولایت چاروں عمل سے کہہ رہی ہوگی: ما نقص من کن فعلی تمامہ. گھبراتے کیوں ہو؟ جو تمہاری کمی ہوتی جائے گی میں پوری کرتی جاؤں گی. سمجھ میں آئی بات؟ کیا فرمایا امام نے؟ تقول الولایت للاربع، چاروں عملوں سے ولایت کہہ رہی ہوگی. نماز گھبرا نہیں، روزہ دل چھوٹا نہ کر، حج ماتھے سے پسینہ صاف کر، زکوٰۃ اپنی دھڑکن کو قائم کر لے. ما ناقص من کن فعلی تمامہ، تم میں جو چیز ناقص ہوئی میں پوری کر دوں گی. اے علی کی ولایت، تو نے بڑا دعویٰ کیا کہ جس عمل سے جو نقص ہوگا فعلی تمامہ، اسے تمام کرنا، اسے پورا کرنا، اسے مکمل کرنا. میرا کام. کس برتے پہ تو نے یہ دعویٰ کیا؟ کس بل بوتے پہ تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا؟ حالانکہ نماز روزے کی کمی پوری نہیں کرتی، روزہ حج کی نہیں، حج زکوٰۃ کی نہیں، بس ہر عمل اپنے جوگا، اور وہ بھی اس شرط میں کہ اگر شرائط کے ساتھ ہوا ہے. تو نے جو اتنا بڑا دعوت کر دیا ہے کیوں کیا؟ ولایت نے کہا غزل فرحیزیان نبک، 23 برس تو 2 ٹکے کا نمازی اپنے گھر کی تنہائی میں الٹی سیدھی ٹکریں مارنے والا، تیری نماز کی کیا حقیقت ہے؟ جنہوں نے 23 برس رسول کے ساتھ پڑھی وہ تکمیل کی سند نہیں لے سکے. اللہ اللہ سبحانہ اللہ غلط تو نہیں کہہ دیا میں نے کچھ؟ ان کی نمازیں تکمیل کا پیمانہ پورا نہیں کر سکی، تیری کیا کریں گی؟ جنہوں نے رسول کے ساتھ روزے رکھے انہیں اکمال کی سند نہیں ملی، جنہوں نے رسول کے ساتھ حج کیے، جہاد کیے، تلواریں کھائیں، تلواریں چلائیں، تلواریں ماریں، وہ اللہ سے خوشنودی کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکے. میں ایک لمحے کے لیے آئی، اسے کہنا پڑا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، آج میں نے نعمت تمام کر دی. وہ کہتی ہے نماز روزہ تو فروع دین کی ایک فرع ہے، میں تو پورے دین کو مکمل کر دیتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی
بہت بڑی دلیل ہے شاہ جی، لیکن ماننے والوں کے لیے ہے۔ یہ تو غضنفر کی زبان کی دلیل ہے، نہ ماننے والوں نے محمد کی زبان ہی نہیں مانا۔ جس کے پاس مادہ تسلیم ہے اس کے لیے۔ اور پھر وہی بات کہتا ہوں جو کئی بار تمہارے سامنے دہرا چکا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے عہدے ہیں وہ خلقی ہیں۔ وہ نبوت ہے، وہ رسالت ہے، وہ خلت ہے، وہ عصمت ہے، وہ حجیت ہے، سب مخلوق کے عہدے ہیں، خلقی عہدے۔ صرف ولایت ربوبی عہدہ ہے۔ یا تو اللہ جس کو بھی ولایت دیتا ہے، جتنی دیتا ہے اتنا اسی ولی میں رہتا ہے۔ جس کو جزوی ولایت دیتا ہے اس میں جزوی رہتا ہے، اور جسے کلی ولایت دیتا ہے وہاں سارے کا سارا رہتا ہے۔ اور اسی لیے تو دیکھ لو، بس سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان یہ کہہ کر، پھر تنہائی کے لمحوں میں بستر پہ کروٹوں کے سلسلوں میں جا کے سوچنا ضرور۔ جسے ولایت کلیہ مطلقہ الہیہ دے دیتا ہے، خود سارا اس کے دل میں رہتا ہے، اپنا گھر اس کے لیے خالی کر دیتا ہے۔ بس اللہ کے گھر کے وارث میں شک نہ کرنا، اللہ کی ولایت مطلقہ کلیہ کے مالک میں شبہ نہ رکھنا۔ خدا بھی راضی، رسول بھی خوش، حق کے ولایت بھی پورا، حق کے نمک بھی ادا۔ اور یہ اکیلا راضی نہیں، اگر یہ حق پورا نہیں کیا سجدوں سے وہ خریدا نہیں جاتا۔ جی ہاں جی ہاں، تیرے میرے فاقے زدہ روزے کی اسے ضرورت نہیں۔ دو علی دیکھے میں نے پنڈی والوں دنیا میں، اور دونوں کی بے نیازی کا عجیب عالم، ایک علی اعلیٰ، ایک علی ابن ابی طالب۔ چونکہ جب دوستی زیادہ ہو جاتی ہے نا تو ہم ایک دوسرے سے پگڑیاں بدل لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جب دوستی حد سے گزر جائے تو ہم پگڑیاں بدلتے ہیں۔ اب اللہ سر تو رکھتا نہیں کہ علی سے پگڑی بدلتا، اس نے علی سے مزاج بدل لیا۔ اس نے کہا اپنا مزاج مجھے دے دے۔ خدا کی قسم سے میں اس سے بڑا فکرہ میں شاید زندگی بھر نہ کہہ پاؤں۔ اپنا مزاج ابدیت مجھے دے، میرا مزاج الوہیت تو لے۔ آج کے بعد جو بندے کے مزاج کی بات ہوگی وہ میں کروں گا، جو اللہ کے مزاج کی بات ہو وہ تو کرنا۔ تو قاتل کو شربت پلانا، میں دشمن کو سنگسار کروں گا۔ اللہ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ یہ تو مزاج بدل لیے ہیں، اور دونوں نے جس دن سے مزاج بدلے، اب ظاہر ہے وہ بذات بے نیاز، اللہ الصمد پڑھتے ہو نا، بس آخری بات سمیٹ لیا۔ اللہ بے نیاز ہے، صمد کے معنی بے غرض، بے نیاز، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ جب مزاج بدلا ہوگا تو یہ بے نیازی ادھر بھی تو آئی ہوگی نا۔ اسی لیے وہ بھی بے نیاز، وہ بذات بے نیاز، یہ ذاتی بے نیاز، اور یہ عالم ہے بے نیازی کا۔ میں کبھی ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لوں اور اس سے کہہ دوں پالنے والے میں نے نماز پڑھی تو نے قبول کی، وہ کہتا چلا ہے، کس نے کہا تھا تجھے پڑھ؟ سجدہ کر کے احسان جتانے آ گیا ہے مجھ پہ۔ میں آدم کے نخرے برداشت نہیں کرتا، تو 2 ٹکے کا آدمی، تیرے نخرے برداشت کروں گا؟ علی کے سجدوں کے بعد مجھے کسی کے سجدے کی ضرورت ہی نہیں۔
جب علی جسے دنیا خدا ماننے پہ کمر باندھے کھڑی ہے وہ میرا سجدہ کرتا ہے، مجھے تیرے سجدے کی کیا ضرورت؟ کرنا ہے تو بس کیے جا، آگے میری مرضی میں جو کروں، ورنہ علی کے سجدے کے بعد مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اور میں اگر کبھی علی کی ولایت میں زیادہ بدمست ہو جاؤں اور والی نجف سے رابطہ کر کے کہوں یا علی میں نے تیری ولایت میں کبھی شک نہیں کیا، تو راضی ہے میری مودت سے؟ علی کہتا ہے پاس رکھو اپنے یہ محبت، بڑا احسان کر لیا کہ تو نے مجھے مانا، بے شک چھوڑ دے مجھے میرا خالق جو مجھے مانتا ہے۔ اسے علی کے سجدے کے بعد کسی سجدے کی غرض نہیں، اور علی کو اس کے اعتراف کے بعد کسی کے اقرار کی ضرورت نہیں۔ ہم سجدے چھوڑتے کیوں نہیں؟ وہ بے غرض ہے، ہم تو غرض مند ہیں نا، اسی لیے ہم علی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ علی بے نیاز ہے، ہم تو نیاز مند ہیں۔ بس اس کا حق کے نمک ادا کیے جاؤ اور بیڑا پار۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ آمین۔ ہر مجلس میں پوچھا ہے اور یہی کچھ پوچھا ہے، اور بس اس غرض کے لیے پوچھا ہے کہ ننگے سر بیٹھے ہوئے سوگواروں کو یہ احساس دلایا جائے کہ لاکھ دریا بہا دیے جائیں علم کے، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بھی راضی نہیں ہوتی۔ نہ مسلسل میں رلا سکتا ہوں تمہیں، نہ مسلسل رو سکتے ہو تم۔ تاریخ درد کی ہر کہانی معلوم ہے تمہیں، جانتے ہو۔ میرا کام ہے یاد دلانا، آنسوؤں کی بھیک مجلس کی وارث سے مانگ لینا، بس بغیر کسی تمہید کے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ سوچ کر، وہ خدا جو مسند عرش کو بھی اس خاندان کی جوتیوں کے برابر نہیں سمجھتا، اللہ جانے بے دل تھا، اس لیے اس نے برداشت کیا کہ اس گھرانے پر ایسے موقع بھی آئے کہ اس گھرانے کے افراد کو ایسی جگہوں پہ بھی جانا پڑا جو جگہ کسی طور ان کے لائق تھی نہیں۔ العظمت للہ۔ اور اب یہ تم ایک لمحے کے لیے منصف بن جاؤ اور مجھے سوچ کے بتاؤ، جوڑ ہے کہ ابن زیاد کا دربار اور علی کی پردہ دار بیٹی، العظمت للہ، اجرکم اللہ۔ بس میں تو تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے وہ کبھی کسی اور غم میں نہ روئے۔ صلہ بی بی سے مانگ لینا، رونے کے لیے یہی بہت کچھ ہے، اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابن زیاد جیسے نابکار کا ناپاک دربار اور علی کی بیٹی کا ننگے سر بے مقنع و چادر وہاں ہونا، العظمت للہ۔ جی بابا، ہاں، اور واقعی حیدر یہ ایسا ہی ہے، جہاں کسی نے عزت اور حکومت کے دن گزارے ہوں وہاں پھر اظہار نقبت جو ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جہاں کوئی نہیں جانتا کسی کو، وہاں آدمی جس حالت میں بھی رہ لے
برداشت ہو جاتا ہے. دل پہ چوٹ تو وہاں بھی لگتی ہے لیکن وہاں بات نبھ جاتی ہے. اور یہی سید زادے نے مجھ سے سوال کیا ہے, اور ہر رونے والا یہ سوچ لے کیا گزری ہوگی علی کی بیٹی کے کلیجے پر کہ کل جس منبر پہ علی کو دیکھا ہوگا آج اس منبر پہ فاسق شرابی کو دیکھا. کل جن کرسیوں پہ مالک اشتر, ساسا بن سوہان یہ لوگ بیٹھتے تھے, وہاں شرابی, فاسق, مشکوک و نسب لوگ. اور اس پہ کر میں کھڑی ہے کہ فضا کو اپنے پردے کی دیوار بنا کے چھپی جا رہی ہے علی کی بیٹی. بس ہو گئی ہے تمہاری توجہ, اور میں مقصد کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ گیا. حرامزادے کے سامنے مثلیں پڑھتا ہے, پھر سر اٹھا کے کوئی سوال کرتا ہے, انعام بانٹ رہا ہے. ذات واجب کی قسم چھوٹی موٹی کتابوں کی بات میں نہیں کر رہا, جو لوگ علم اور تحقیق کا پہاڑ گزرے ہیں ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. خنجر سے گلا کاٹنے والے سے لے کر مٹھی بھر ریت پھینکنے والے تک کو انعام ملا. اور یہ بھی علی کی بیٹی کی ضبط کی انتہا ہے. سب کے سامنے, حتیٰ کہ جن حرامزادوں نے چھڑی توڑ کے دی تھی ان تک کو بھی انعام ملا. اچانک نشے حکومت کی مستی میں سر اٹھایا ابن زیاد نے, کہنے لگا کاش اگر آج کوئی علی کا ماننے والا میرے دربار میں ہوتا, پھر مجھے اپنی خوشی کا صحیح لطف محسوس ہوتا. کیوں؟ وہ گریبان پھاڑتا, ماتم کرتا, روتا, چیختا, چلاتا, اپنے پیر کے گھرانے کی تباہی کو دیکھ کر میرے دل میں ٹھنڈک اتر جاتی. دربار کے گوشے سے آواز آئی تو ابن زیاد موجود نہیں ہے تو منگا کے خوشی پوری کر لو. کس کو منگاؤں؟ مختار سقفی تیرے زندان میں ہے, اسے منگا. اب میں کس منہ سے یہ جملہ کہوں؟ اس حرامی نے کہا اس بندے کا منہ موتیوں سے بھر دو. اس نے واقعی بہت بڑی بات مجھے یاد دلائی, اور ہر کارے کو بھیجا کہ جا زندان سے مختار سقفی کو لے آ. ہر کارا ادھر چلا, بات سمجھ میں آ جائے تو. جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی, کہتی اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے, دعا کر زمین پھٹ جائے اور میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں. فضا حیران ہو کے کہتی ہے کیوں علی کی بیٹی, تو نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھ کے موت کی دعا نہیں مانگی, تو نے شبیر کو محراب خنجر میں دیکھ کے موت کی دعا نہیں مانگی, تو نے عباس کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کے مرنے کی دعا نہیں مانگی, تو نے قاسم کی پامالی پہ مرنے کی دعا نہیں مانگی, کوفے کے دربار میں مرنے کی دعا کیوں؟ اما فضا تو نے سنا نہیں دربار میں بھائی مختار آ رہا ہے, اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ علی کی بیٹی دربار میں ہے, العظمت للہ. بس ہو چکا تمہارا پرسا, زیادہ تھکانا مقصود نہیں تمہیں. آ گیا مختار, کیوں بلایا؟ ترک کر دیا سارا کچھ, خوش ہوں میں, منہ مانگے انعام دے رہا ہوں لوگوں کو. حرامزادے کی سیاست دیکھو, حسینی کو قتل حسین پہ انعام کی سازش میں پھنسانا چاہ رہا ہے. کہتا ہر ایک کو منہ مانگے انعام دے رہا ہوں, تو بھی مانگ, میں اپنی خوشی میں تجھے بھی انعام دے دوں گا. مختار نے حقارت سے کہا علی والے مانگنے والوں سے مانگا نہیں کرتے, تو خود بھکاری ہے یزید کا, تجھ سے مانگوں گا میں. اور اگر واقعی کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ سلطان کربلا آج کل کربلا آیا ہوا ہے. میں اپنی رہائی نہیں چاہتا اسی حالت میں, اپنی فوج کی نگرانی میں مجھے کربلا تک جانے دے, میں حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا. ظالم نے کہا کربلا جانا ضروری ہے یا حسین سے ملنا؟ کربلا جانا ہی اسی لیے کہ حسین سے ملوں. اگر دربار میں مل جائے, تڑپ کے مختار نے
دربار کی کرسی کی ہر قطار پہ نظر دوڑائی. کہا ظالم اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں تجھے اس مذاق کا مزہ چکھاتا. کہاں ہے حسین دربار میں؟ چوٹ لگ جائے تو معاف کر دینا. اس نابکار نے نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا. دیکھا ایک تشت ہے جس میں کٹا ہوا سر ہے، خاک و خون میں لتھڑا ہوا، خاک و خون میں آلودہ. پنڈی والوں چند لمحے غور سے دیکھتا رہا. کہتا ہے دیکھا ہوا لگتا ہے، پہچان میں نہیں آ رہا. یقیناً تو جیسے ظالم کے دربار میں کوئی بے گناہ ہوگا، اور بے گناہ زندہ ہوتے ہیں مردہ نہیں ہوتے. قریب آیا، اسی طرح زنجیروں میں بندھی ہوئی حالت میں رکوع میں جھکا. ایھا القتیل فی سبیل اللہ من انت، اے کشتہ راہ خدا میں تجھے پہچان نہیں سکا، تو کون ہے؟ زخمی لب متحرک ہوئے. مختار آج تو مجھے کیا پہچانے گا؟ یہ تو مدینے کا شہر ہوتا، عید کا دن ہوتا، دوش نبوت ہوتی، زلف رسالت کی مہاریں ہوتی. 70 دفعہ نانا مسجد اور 70 دفعہ دروازے پہ آتا، پھر تجھے پتا چلتا کہ حسین کیا ہے. تم تو رو رہے ہو جب پتا چلا ہے مختار کو کہ حسین ہے. طلب کے نعرے تکبیر بلند کیا، زنجیریں ٹوٹ کے گری. ایک سپاہی سے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا. کسی نے دامن ابا کو جھٹک کے کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی، چچا مختار لڑنا نہیں. اس جنگ نے میرے بڑے نقصان کیے، اس جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان نگل لیے، اس جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا کھا لیے. تڑپ کے واپس مڑا. کون ہے اس دربار میں مجھے چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں. پیشانی زمین پہ جا لگی. کاش میں اندھا ہوتا. سجاد تیرے ہاتھوں میں کڑیاں، تیرے گلے میں توک، تیرے پیروں میں بیڑیاں. کہا چچا میں اکیلا تو نہیں، ہاذہ زینب، ہاذہ ام کلثوم. سیدنا ای منقلب ينقلبون على لعنة الله دار الہ. مجلس رضا کو منظور مقبول، بانیان کے مسائی کی شرف قبول سے، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت. ہماری یلیدہ بیانی قبول فرماؤ. یومن بے اولاد ہیں، اولاد ناری ناتا فرما. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی سے، جو بے گناہ قید ہیں رہایت فرما. جمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. سرکار حجت کا جلد ظہور فرما. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد وناصر ودلیل معینا حتى وتسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.